سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کمیون کے الیکشن جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوئے تھے، ساری چیزیں سیٹ ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں چلا 4 مہینے گزر گئے ہیں اور اب یہ پارلیمنٹ کے جو ہے الیکشن آ گئے ہیں۔ اکثر جب ہم بات کرتے تھے تو مارچ اپریل کی ہی بات آتی تھی کہ یہ الیکشن ہو جائیں گے، نہیں تو ٹائم پر تو ہونا ہی ہونے ہیں۔ اب الیکشن آ گئے ہیں، اناؤنس بھی ہو گئے ہیں، اور جو ہوتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے اعلان کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک ہماری معلومات ہیں کہ وزیر خارجہ صاحب کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ الیکشن جو ہے وہ سائن ہونے والے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے جو ہوتا ہے، بس پرائم منسٹر نے یہ اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے۔ تو سائن ہو گیا، اب الیکشن آ گیا ہے، تاریخیں آ گئی، ووٹ دیکھ رہے ہیں، سڑکوں پر لگ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر اور فری کرونے پارٹی کے چیئرمین اور سٹی کونسلر ملک سکندر صدیق ہمارے ساتھ ہیں۔ سکندر، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب راجہ صاحب، السلام علیکم۔ جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو پیار بھرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ سکندر، کیسا جا رہا ہے رمضان شریف؟ الحمدللہ رب العالمین، اچھا جا رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ عبادت کے علاوہ بھی یہ دنیاوی کے حوالے سے بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سارا جو آپ کی ایک دوڑ دھوپ لگی ہوتی ہے دنیاوی، وہ ذرا پوز پہ چلی جاتی ہے یا ذرا کم ہو جاتی ہے۔ تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادت بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ایک دنیاوی معاملات ہیں وہ بھی ذرا آپ سمجھ لیں رمضان کی برکت سے وہ ذرا پھر کم ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اچھے جا رہے ہیں روزے۔ سکندر، آپ اکثر کہا کرتے تھے انٹرویو میں، جب بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی دوسرے معاملات پر بھی، تو آپ کہتے تھے کہ اگر الیکشن مارچ اپریل میں نہ ہوئے تو پھر میں الیکشن لڑوں گا۔ تو الیکشن تو اب مارچ میں ہی آ گئے ہیں۔ جی، اور اس لیے آپ میرے بورڈ بھی اس وقت کہیں نہیں دیکھ رہے۔ ہماری ابھی ہم نے الیکشن لڑا ہے اور ہم نے ڈنمارک کی 30 سال کی ہسٹری جو ہے اس میں ہم نے اپنا نام لکھایا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کی سیٹ نہیں تھی ہمارے پاس، اس کے باوجود ہم نے کوپن ہیگن کی اسمبلی میں ایک سیٹ نکالی۔ وہ بڑا آپ کو پتہ ہے مشکل الیکشن تھا، اور ابھی بھی کچھ لابیز ہیں جو میرے خلاف کام کر رہی ہیں، اس پہ ہم نے سیٹ جیتی ہے۔ ہمارا کام آج شروع ہو گیا ہے، آپ میری کل پرسوں وہاں سے ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے، ڈیبیٹس چلتی ہیں۔ تو ہم نے پھر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا اس وقت کہ کیونکہ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو سرمایہ بھی چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ایک بہت بڑی تنظیم آرگنائزیشن بھی چاہیے ہوتی ہے، اور آپ نے ایک حکمت عملی سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس الیکشن میں کس وقت پارٹی کو اب ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا پارٹی نے کہ ہم پہلے ہی ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اگر تو الیکشن جلدی آ گئے تو پھر ہم حصہ نہیں لیں گے، اگر گرمیوں کے بعد آتے ہیں پھر ہم حصہ لیں گے۔ تو وہ اب الیکشن پہلے آ گئے ہیں، تو ہم نے ابھی فرائیڈے کے دن میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا۔ مجھے بہت زیادہ پریشر تھا پارٹی سے بھی، کچھ لوگوں کا مطلب ونگ تھے کہتے تھے الیکشن لڑیں، کچھ نے کہا نہیں۔ تو بہرحال ہمارا اول آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ہمارے پاس اب کوپن ہیگن کی سیٹ ہے، خواہ وہ میرے پاس رہتی ہے، اشم کے پاس رہتی ہے، یہ ہے کہ ہم نے الیکشن جیت کے دکھایا۔ اب ہم اس سیٹ پہ 4 سال کام کریں گے اور ہم اپنے پارٹی کو دوبارہ یہاں سے بلڈ کریں گے۔ آف کورس ہم جو نیشنل لیول کی جو سیاست ہے اس میں ہم اپنا حصہ تو پھر بھی لیں گے، جس طرح کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک غیر قانونی حملہ امریکیوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ کیا ہے، اب اس پہ آپ یہ دیکھ لیں، واضح ہے آپ کے سامنے کہ ایک طرف ساری ڈینش سیاست کھڑی ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انہوں نے کیا ٹھیک کیا ہے، اور ایک آواز آپ کو سیاسی آواز ایک مل رہی ہے پورے ڈنمارک میں اس وقت۔ ابھی بہت بڑا آرٹیکل آ رہا ہے برلنسکے میں جو فریق ہونے کی اور میری آواز ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے یہ بربریت ہے، یہ غیر قانونی ہے، اور یہ حملہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، قانون کے تحت ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور یہ بالکل وہ بات ہوگی کہ اسرائیل جس نے ابھی 60,000 70,000 مسلمان مارا ہے، وہ اب یہ کلیم کر رہا ہے کہ بھی ہم نے ایرانیوں کو بچانا ہے ان لوگوں سے، اور اس وجہ سے ہم جو ہے حملہ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ بے شک ہم الیکشن نہیں لڑیں گے اس وقت نیشنل اسمبلی کا، لیکن ہم کیونکہ ایک نیشنل پارٹی ہیں، ہم ایک پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں، تو نیشنل لیول کی سیاست پہ بھی ہم اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ اور اس وقت یہ میں نے آپ کو تازہ مثال دی ہے کہ اس وقت جو جنگ چھڑ گئی ہے افغانستان میں، جو ایران میں جو انہوں نے
غیر قانونی جو انہوں نے حملہ کر دیا ہے، اس پہ اب آپ کو ایک ہی آواز مل رہی ہے پورے ڈنمارک میں سیاسی طور پہ جو اس کو کنڈیم کر رہا ہے۔ بقایا سارے جو ہے پٹھو ہیں امریکیوں کے، اسرائیلیوں کے، ان کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ ایک قانونی طور پہ یہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ اللیگل انہوں نے حملہ کیا۔ تو اس لیے ہم اپنا حصہ پارلیمنٹ میں ہم الیکشن میں ہم حصہ نہیں لے رہے، اور ہم ان اگلے 4 سالوں میں اپنے پارٹی کو سٹیبل کر کے اور اب دکھائیں گے کہ کمیون میں رہ کے ہم کس طرح کام کریں گے، اور اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم حصہ لیں گے۔ سکندر، چونکہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، وہ جہاں تک اپنا ذہن ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، وہی بات سننا چاہتے ہیں، وہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو آپ کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ آپ ممبر تو ہیں، لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ ممبر ہی نہیں رہے، لیکن آپ کمیون میں میٹنگوں میں جاتے ہیں، ابھی تک آپ کا ٹائٹل پورا برقرار ہے۔ جی دیکھیں، مجھے نا ایک میرے گھر پہ ایک کھانا چل رہا تھا، اس میں چیف گیسٹ تھے رمدے صاحب، جسٹس رمدے صاحب، بہت ایک معتبر، اور کسی وہ ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو مجھے ایک دن کہتے ہیں ہم کچھ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں سکندر، یہ آپ نوٹ کریں کہ اللہ پاک نے جو عزت ہے نا، وہ سیٹ کے ساتھ نہیں ہے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سیٹ ہے تو عزت ہے۔ سیٹ کے ساتھ اگر اللہ پاک نے اس کو نہیں قرار دیا ہوا کہ سیٹ ہے تو عزت ہے۔ دیکھیں، ہم جو اس وقت کام کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سیٹ ہو یا نہ ہو، ہماری ایک آواز ہے ہمارا۔ اب جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب میں ممبر پارلیمنٹ نہیں ہوں، لیکن اب ہم نے جو ایران کے اوپر جو سٹینڈ لیا ہے کل سے، تو ابھی آواز تو ہماری ہے۔ ابھی نیوز چلے گی، ابھی آپ کو میں بھیجوں گا، ابھی بڑا آرٹیکل آ رہا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سیٹ ہی ہو تو تب ہی آپ کا کیا اسے کہتے ہیں ایک آواز ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سیٹ ہے تو عزت ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کسی کے پاس سیٹ نہیں ہے تب بھی عزت ہے، سیٹ کے ساتھ ضروری نہیں کہ عزت ہو۔ تو میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ کہ جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کمیون جو ہے یہ زیادتی کر رہی ہے، اس کے پیچھے ایک لابی ہے، لابی کام کر رہی ہے، اور اس وجہ سے ہم نے، کیونکہ وکیل کیا ہوا ہے، انہوں نے تو 11 دسمبر کو کہہ دیا تھا ہم آپ کو فارغ کر دیں گے، اور اس لیٹر میں لکھا تھا کہ ہم آپ کی رکنیت جو ہے وہ فوراً ختم کر دیں گے۔ تو اب انہوں نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے، لیکن پھر نئی رکنیت ختم نہیں کی، اور انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ممبر رہے تو اب کیس پھر چلے، لیکن آپ ممبر رہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے جس طرح کی پریڈکٹ کیا تھا، میں نے آپ کو یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی، آپ کو یاد ہوگا مہینے پہلے، کہ کریں گے یہ فیصلہ اپنا سنا دیں گے، اور پھر لیکن رہوں گا میں ممبر ہی، اور اپیل کرنے تک۔ اور اس میں اب دیکھیں، اب پھر اپیل میں بھی ان کے کیا اسے کہتے ہیں امپلس فالک ہوں گے، مطلب اپیل کے بعد پھر یہ کورٹ میں جائے گا۔ اور میرا تو ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھے تو میرا دل یہ تھا کہ یہ فوراً کورٹ میں جاتا، تو کورٹ میں جو ہے نا ٹامس ٹول ان کی جو وہ بالکل یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ سیدھا کورٹ میں جائے، لیکن ابھی پہلے یہ ادھر سے گزرے گا، اور امید ہے کہ یہاں پہ ہمارا ساتھ یہ دیں گے، کیونکہ یہ منسٹری میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی حکومت کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی لیگل پوزیشن یہ ہے، ممبر ہوں کوپن ہیگن اسمبلی کا، میں ممبر ہوں، کام ہم دڑ کر رہے ہیں، میری ابھی کل پرسوں 1-2 ویڈیوز آئیں گی، وہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے، ہم حصہ لے رہے ہیں، اور وہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اب سکندر صدیق جو ہے وہ ممبر ہے قومی اسمبلی کا، کوپن ہیگن اسمبلی کا، وہاں پہ جو ڈیبیٹس چل رہی ہیں اس کی کلپس ہم چڑھایا کریں گے، آپ کو دکھایا کریں گے، اور یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب ہم کوپن ہیگن میں ہیں، اور ہر لحاظ سے کہیں بھی کسی بھی بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی جانکاری جاننا چاہتا ہے، کوئی پرابلم ہے، کچھ بھی، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا ہے، میں یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ کے لیے میں یہ سالو کر دوں گا، لیکن میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اب آپ کی آواز ہے، آپ کی ایشوز کو اٹھایا جائے گا، ہر حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ انہوں نے مجھے تھوڑا وقت ڈالا ہوا ہے، یہ ابھی ذرا ختم ہو لے، جو بھی فیصلہ ہوگا، اگر یہ مجھے نکالتے بھی ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو سپلینٹ ہے اسے سیٹ مل جائے گی، اور پھر اپنا فریق خوانے اپنا کام جاری رکھے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاں پہ رہیں وہاں پہ آپ کا ایک نام ہو، وہاں پہ آپ کا ایک انفلوئنس ہو، وہاں پہ آپ میں ہمت ہو حق بولنے کی۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا سکسیس کرائٹیریا یہی ہے. میں ابھی قبرستان سے آ رہا ہوں اور وہاں پہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے اور بیٹھا ہوں وہاں تھوڑی دیر. تو وہاں پہ بھی میں نے یہی سوچا کہ میرے والد صاحب ہوتے وہ مجھے یہی کہتے پتر سیٹ آنی جانی چیز ہے, بات ہے نام ہونا چاہیے اور حق بولنا چاہیے. اصل سکسیس یہی ہے. پھر آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, ترسوں نہیں, آپ کو لوگ مانتے ہیں, آپ کو آپ کے دشمن بھی مانتے ہیں, آپ کے سیاسی دشمن بھی مانتے ہیں. تو اس لیے میری یہی کوشش ہوتی ہے, آگے یا قسمت یا نصیب, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ہم انسان ہیں, لیکن یہ ہے کہ میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے حق بولوں, اور اس سے اگر سیٹ جاتی ہے تو جائے, میں جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتا ہے سیٹ کو. سکندر ابھی جو پاکستانی نثار ڈینش جو الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان میں تو ایک آپ کو الٹرنیٹو پارٹی سے قاسم نذیر ہے, اور دوسرے جو زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ریڈیکل وینسٹا سے ہے, اور ایک جو ہے موڈریٹ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے. تو اچھے خاصے کینڈیڈیٹ تو آ گئے ہیں پارلیمنٹ کے لیے. جی آ گیا ہے, لیکن اب پارلیمنٹ کے لیے آنا صرف ضروری نہیں ہوتا, بولے بھی صحیح نا. ابھی میں کل کا نوٹ کر رہا ہوں کہ جب سے یہ انہوں نے ایران پہ اٹیک ہوا ہے, امریکیوں نے کیا ہے, اسرائیلی نے کیا ہے, اب یہ نیشنل قومی اسمبلی کے لیے آ رہے ہیں, تو یہ قومی اسمبلی کے اندر یہ ایشوز ہوتے ہیں نا. اب وہاں پہ ڈینش سیاستدان, ایتھنک ڈینش سیاستدان سارے بول رہے ہیں, لیکن ہمارے کینڈیڈیٹ سارے چپ ہیں. تو آپ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ حق کے لیے آ رہے ہیں, کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں, بولنے کے لیے آ رہے ہیں. یعنی کہ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں چلیں کوپن ہیگن کے لیے یا کے لیے ٹھیک ہے, فارن پالیسی پہ بولنا ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن اب تو آپ لوگ قومی اسمبلی کے لیے آ رہے ہیں نا. قومی اسمبلی کے جو ریسٹرکشن کے اندر ہوتی ہے فارن پالیسی, اس پہ کیا آپ کا سٹینڈ ہے؟ جو انہوں نے آیت اللہ سید علی خمینائی کو جو ہے انہوں نے اور ان کے بچوں کو جو کیا کہتے ہیں بمبارمنٹ کر کے قتل کر دیا ہے, اور جو سویلینز کے اوپر یہ بم مار رہے ہیں اور تباہی مچا رہے ہیں, تو اس کے اوپر کیا سٹینڈ ہے آپ کا؟ تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آ رہے ہیں, الحمدللہ اچھی بات ہے, لیکن اب صرف یہ آنا ضروری نہیں ہے, بولنا بھی ضروری ہے. کچھ بولیں اور آپ دکھائیں تاکہ ووٹرز یہ دیکھیں کہ آپ کا کیا پالیسیز ہیں, آپ کس چیز کے اوپر بول رہے ہیں, کیونکہ ان کی جتنی بھی پارٹیز جو ہیں ساری وہ تو امریکیوں کے اسرائیلیوں کے حق میں ہے. تو ان انہوں نے تو کینڈیڈیٹس پارٹی کا پھر کیا؟ پالیسی کے ساتھ چلنا ہے نا. ہاں تو پھر لیکن تو پھر وہ یہ باہر کہیں آ کے, ہاں تو پھر وہ یہ آ کے باہر کہیں کہ بھئی جو حملہ ہوا ہے ایران پہ اچھا ہوا ہے. جو اپنے ان کے جو پارٹی لیڈرز جو کہہ رہے ہیں, جو آپ کے پارٹی لیڈرز کہہ رہے ہیں, وہ پھر اس کے تحت پھر اپنا کہیں. لیکن یہ جو بالکل چپ بیٹھے رہنا, نہ کچھ بولنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب الیکشن چل رہے ہیں تو ان کو بولنا چاہیے, بلکہ آپ کو بھی ان کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے, پوچھنا چاہیے جس طرح آپ ہمیشہ سے پوچھا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی پالیسیز بتائیں, وہ یہ بتائیں وہ کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور جو ہمارے جو متعلقہ ایشوز ہیں ان پہ ان کا کیا سٹینڈ ہے. کیونکہ ووٹ تو وہ اپنی کمیونٹی سے لیتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ وہ کمیونٹی سے اگر آپ ووٹ نہ لیں, آپ لیں ایتھنک ڈینش سے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر پارٹی پالیسی کے تحت چلیں. لیکن ووٹ آپ لیتے ہیں ہماری اپنی کمیونٹی سے ہیں, اور اپنی کمیونٹی کے لیے پھر آپ بولیں نہ, کام نہ کریں ووٹ لے کے, پھر میں سمجھتا ہوں یہ منافقت ہے. سکندر ایک تو بڑا اچھا ہے, ان کو ٹائم مل گیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, ان کی جو ہے وہ پارٹی کمپین تو چل جائے گی, چونکہ رمضان میں ہوتا ہے تراویح کا ٹائم, افطاری کا ٹائم, تو کافی گیدرنگ ہو جاتی ہے, ملاقات بھی ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹ پھر ہمارا ایک بی ٹی ممبر کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس طرح بھی ہم نے الیکشن میں ووٹیں لینی ہے. وہ تو پھر دیکھیں جو پھر ایک کلچر ہے, ایک سسٹم ہے, اس کے تحت پھر بس ٹھیک ہے چل رہا ہے. لیکن آپ کی بات یہ ویسے صحیح ہے کہ یہ بڑا زبردست ہو گیا کہ اب کسی کو چائے نہیں پلانی پڑے گی, کیونکہ ویسے ہی رمضان کے مہینے میں اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اب کسی کینڈیڈیٹ کو یہ ہے کہ کسی کو 10 بندوں کو اکٹھا کر کے چائے نہیں پلانی پڑے گی, یہ بچت ہو جائے گی, اور اپنا وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ہر طرف, مسجدوں میں, تراویحوں پہ, فنڈ ریزرز پہ. تو اس لحاظ سے یہ ایک الیکشن کے لیے ذرا ایزی ہو جائے گا الحمدللہ. تو میں تو کہتا ہوں کہ لڑکے سکندر ہمارے کوئی ینگسٹرز ہمارے پابندی آگے نہیں بڑھیں. ہے کسی مسجد میں, کسی ادارے میں, کسی کلچر سینٹر میں. افطاری ہر مسجد میں, ادارے میں, کلچر سینٹر میں ہوتی ہے, بڑی اچھے طریقے سے ہوتی ہے, فل افطاری ہوتی ہے, وی آئی پی افطاری ہوتی ہے. تو ان کے لیے تو اچھا خاصا ہوتا ہے, اس لیے نماز بھی پڑھیں, وہاں چلے افطاری بھی کریں, نماز تراویح بھی پڑھیں, لوگ ان کو دیکھیں گے, اللہ کو بھی راضی کریں. ہاں جی, لیکن دیکھیں نا وہ کوئی حدیث بھی ہے نا کہ اگر آپ نمازیں بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں تو وہ بھی پھر
نمازیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 چیزوں کو پھر بھی آپ اپنا ایک رمضان کا مہینہ اس میں اللہ کو خوش کریں, اللہ کو راضی کریں. ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب گناہ کرتے ہیں. ایک مہینہ ہوتا ہے اللہ پاک نے مہلت دی ہے کہ ایک مہلت دی ہے کہ بھئی ایک طریقہ دیا ہوا کہ اب معافی مانگو تو میں معاف کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چیزوں کو ذرا سیپریٹ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے. لیکن ظاہر بات ہے جب آپ آتے ہیں مسجدوں میں اللہ کو آپ راضی کرتے ہیں تو ویسی برکتیں ہوتی ہیں, اس سے ویسے آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, ویسے آپ کا ایک موقع ہوتا ہے لوگوں سے بات کرنے کا, ملنے کا, تو کرنا چاہیے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں سارے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بس ان سے یہ کہتا ہوں کہ بس یہ تنخواہوں کے لیے اور شہرت کے لیے سیاست میں مت آؤ. سیاست میں آنا ہے تو پھر تمہارے دل کے اندر درد ہونا چاہیے, آپ کا لوگوں کے لیے درد ہونا چاہیے, اور صرف یہاں پہ نہیں دنیا میں ہر طرف درد ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے لیے کام کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں ووٹ اپنے لیں اور وہاں بیٹھے 4 سال نکالیں, پھر الیکشن لڑیں, پھر کسی برادری ازم کے طور پہ یا کسی وجہ سے, پھر ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے. فائدہ تب ہی ہے کہ جب آپ کام کریں. میری تو یہ خواہش ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ینگسٹر جو ہیں یا میرے مجھ سے بلکہ اکثر جو آ رہے ہیں وہ مجھ سے ایج میں بڑے ہی ہیں, جتنے بھی لوگوں کے ابھی ہم نام لے رہے ہیں اکثر مجھ سے بڑے ہیں, 1-2 مجھ سے چھوٹے ہوں گے شاید ایج میں, لیکن یہ ہے کہ میرا یہ خواہش ہے سب کامیاب ہوں, سب جو ہے ان کی سیٹ سے نکلیں. بس میرا صرف وہ کیا کہتے ہیں مطالبہ یہ ہے کہ کام کریں. کام کریں. تو سکندر آج کیا آپ افطاری پہ سابقہ یہاں بزنس مین ہیں اپنا چودھری شوکت صاحب, اور سابقہ کاف کے صدر بھی ہیں, انہوں نے آج افطاری کا بندوبست کیا ہے, آپ بھی انوائٹیڈ ہیں, آ رہے ہیں, آج ملیں گے؟ دیکھیں ہمارے گھر پہ آج میرا بڑا بیٹا ملک میکائیل صدیق آج اللہ کے فضل سے 6 سال کا ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. اس لیے آج ہم خود گھر پہ جو ہے فیملی جو اکٹھی ہو رہی ہے افطاری کریں گے, اور تھوڑا مطلب وہ اس موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو ہے تھوڑا اپنا کوئی ذرا رونق ملا ہوگا. نہیں تو بچے کا حق بنتا ہے جی. بالکل. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک چودھری شوکت صاحب کی بات ہے نا, میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ چودھری شوکت صاحب نے ہمیشہ میں نے جو بھی الیکشن لڑا ہے تو جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ ہوتا تھا ان کا ساتھ دیا ہے, اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ پھر مخالفت بھی کی, ہم نے بھی کی. اور میں یہ چودھری شوکت صاحب کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس الیکشن میں انہوں نے مجھے کہا اپنے ساری برادری کے ساتھ, ان کے بھائی بھی جو کیا کہتے ہیں یہاں چودھری نزاکت صاحب اور چودھری ندیم اور یہ جتنے بھی ان کی برادری کے جو چیدہ لوگ ہیں, اور انہوں نے کہا مجھے, میری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ سکندر میں نے ہمیشہ, چودھری شوکت صاحب نے کہا میں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے تو ڈٹ کے کی ہے. اب میں مانتا ہوں کہ آپ کام کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ کی سپورٹ کرنی چاہیے, تو اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کی سپورٹ کروں گا. اور پھر میں یہ اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن چودھری شوکت صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کاف لیگ کے صدر بھی رہے ہیں, جو بزنس مین بھی ہیں, میں یہ ضرور ان کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پھر ڈنکے کی چوٹ پہ ساتھ دیا ہے. چودھری شوکت صاحب نے, ان کی برادری نے, ان کے بھائیوں نے, چودھری عقیل, یہ جتنے بھی ان کے بھائی ہیں سارے, نزاکت, ندیم, چودھری شوکت, ان کے بیٹے جو ہیں عمران, انہوں نے پھر ڈنکے کی چوٹ پہ ساتھ دیا ہے. اور کتنے مشکل حالات بھی آئے ہیں لیکن انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ جو ہے نا اس شخص کی عزت کرتا ہوں جو اپنی زبان پہ کھڑا رہے, پھر مخالفت بھی ہو, فائدہ ہو, نقصان ہو, بندہ وہی ہوتا ہے, نر وہی ہوتا ہے جو اپنی زبان پہ قائم رہے. اور چودھری شوکت صاحب کے ساتھ میرا ایکسپیرینس یہ کہ عجیب سا ایکسپیرینس ہے نا کہ ہمیشہ وہ میری مخالفت کرتے رہے ہیں, اور ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہیں. میں اکثر ان سے کہتا تھا یار ایویں آپ میری انکل جی مخالفت کرتے ہیں, میں کام کرنے والا لڑکا ہوں, میرا آپ ساتھ دیں. لیکن جب تک وہ میرے مخالف تھے, مخالف رہے ہیں. اس الیکشن میں جب انہوں نے ساتھ دیا تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ ساتھ دیا, اور میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ان کی برادری نے جو ان سے ہو سکا ہے انہوں نے بھرپور حصہ لیا اس الیکشن میں, اور میرا ساتھ دیا, اور میں اس چیز کا بڑا مشکور ہوں. میں اس چیز کو یاد رکھوں گا. سکندر, آپ یہ جو ابھی الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کا تو تجربہ اچھا خاصا ہے. دیکھیں میں ان کو یہی تجربہ دوں گا کہ حکمت عملی سے چلیں, لیکن
یہ نہیں کہ آپ ڈر ڈر کے مسکینوں کی طرح سیاست کریں. جہاں پہ سٹینڈ لینا ہے وہاں پہ سٹینڈ لیں. الیکشن سیٹ آنی جانی چیز ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اتنا انفلوئنس ہو کہ جب آپ فیس بک پہ کچھ لکھیں تو قومی اخبارات اس کو بریکنگ نیوز بنائیں. پھر آپ کا انفلوئنس ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 179 سیاستدان ہے پارلیمنٹ میں. آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں کو جانتے ہوں گے, 15 لوگوں کو جانتے ہوں گے. بقایا سارے نو نیم ہے. کیوں؟ نہ انہوں نے اخبار میں کچھ بولنا ہے, نہ ان کا کوئی سٹینڈ ہے, نہ انہوں نے کچھ کہنا ہے. تو ان کا انفلوئنس کتنا ہے سوسائٹی پہ؟ انہوں نے جو پارٹی نے کہا وہ ووٹ دے دینا. ان کا یہی ہے کہ آپ سمجھے ایک رول ہے تو پارلیمنٹ یہ میں. بھی تنخواہ لینے والے ہیں. تو میں کہہ رہا, کہنے کا میرا مقصد یہ ہے راجہ صاحب, کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سوسائٹی میں جس میں رہتے ہیں اس میں آپ کا انفلوئنس ہو. اس میں جب آپ بولیں تو اخبارات اس کو دیکھیں, پڑھیں, لکھیں, تاکہ آپ کا نیریٹو جو ہے وہ سامنے آئے. تو اس لیے اب میں نے کل یہ ایران کے اوپر لکھا ہے, تو آج اب بیلنس کے میں آرٹیکل لگ رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں, آپ نے میرے ایکسپیرینس کا پوچھا تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اپنی تعریف نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں, یہ اللہ پاک کی دین ہے, اللہ پاک کی عزت ہے, ہر چیز اللہ دین ہے. لیکن بات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنے سارے کینڈیڈیٹس ہیں, ہم سیاست میں آ رہے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں, تو یار اس کا ایک امپیکٹ بھی ہو, آپ کا اتنا ہو کہ جب آپ کچھ بولیں, کچھ کریں, تو اس کا نیریٹو آپ کا ایک ہو, وہ سامنے آئے, تاکہ آپ سوسائٹی کو اچھے طریقے سے, اچھے رخ کی طرف جو ہے آپ لے کے جائیں. تو میرا یہی سب سے جو ضروری میرا یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہیں ان کو یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ جب ہیں تو پھر آپ پتہ چلے کہ آپ ہیں, نہیں تو آپ سیاست مت کریں. سکندر, کمیون میں بندہ بیٹھ کر کیا کچھ کر سکتا ہے اگر اپنے موقف پہ کھڑا ہے؟ تو اگر پارٹی کا منشور نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, تو پھر وہ خود کیا کر سکتا ہے؟ نہیں تو پھر آپ یہ دیکھنا کہ آپ پھر آپ صحیح پارٹی میں ہیں. اگر جن لوگوں سے آپ ووٹ لے رہے ہیں ان کے لیے آپ کام نہیں کر سکتے, تو پھر تو یا آپ پارٹی کے ساتھ دھوکھا کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ دھوکھا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ اپنے پارٹی میں رہ کے اپنے ووٹرز کے لیے کام نہیں کر سکتے, تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ صحیح پارٹی میں ہیں. دیکھیں نا, اصل تو بات یہ ہے دیکھنے والی نا. یہ فیصلہ میں نے بہت سال پہلے کر چکا ہوں اپنے آپ کے ساتھ. تو میں نے جب دیکھا کہ میں ممبر پارلیمنٹ بنا, لیکن میں جب بھی کشمیر کے اوپر جو ہمارے بہن بھائیوں کو بربریت ہوتی تھی, میں بولنا چاہتا تھا, مجھے روکا جاتا تھا. یا میں پاسپورٹ کے اوپر یا فیملی اسامفیوں کے اوپر بولنا چاہتا تھا, مجھے روکا جاتا تھا. میں نے کہا یہ تو پھر میں اپنے لوگوں کے ووٹ لے کے آیا ہوں, ان کی ایشوز ہیں, ان پہ یہ مجھے بولنے نہیں دے رہے. تو پھر میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں تو اس طرح کی سیاست نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ ہے کہ سب کو پھر یہ دیکھنا چاہیے, اور اگر آپ کی پارٹی اجازت نہیں دیتی, اور اگر آپ نہیں بول سکتے ان کے آگے, یا آپ اپنا انفلوئنس نہیں پیدا کر سکتے, تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر آپ یہ اپنے جو ووٹر ہیں پھر ان سے آپ ووٹ نہ لیں, پھر آپ ایتھنک ڈینشن سے ووٹ لیں. اور نہیں, اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے اکثر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں یار پارٹی کے اندر رہ کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں اس میں صداقت نہیں ہے. اب ہمارے کتنے سارے لوگ ہیں سوشل ڈیموکریٹ میں ہیں, کتنے 20 سال ہو گئے ہیں, ان سوشل ڈیموکریٹ ان 20 سالوں میں ہمارے حوالے سے تو بدتر ہی ہوتی گئی ہے نا, وہ بہتر تو نہیں ہوتی گئی. تو کیا انہوں نے چینج کیا ہے اندر پارٹی میں رہ کے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں صداقت نہیں ہے. آپ جو ہمارے جو بھائی ہیں ان کی اتنی پاور ایسی پارٹیوں میں نہیں ہوتی, یا ہماری نہیں ہوتی کہ ہم بڑی بڑی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو چینج کر سکے. میں تو یہاں تک یہ کہوں گا کہ آپ پروگرام کر کے دیکھیے, آپ کسی اپنے پارٹی ممبر سے یہ کہ پارلیمنٹرین آ جائے, وہ بھی نہیں مطلب اتنی بھی رسائی نہیں ہے اکثر. میں کسی انفرادی طور پہ کسی کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل ایز اے کمیونٹی, ایز اے مسلم کمیونٹی انڈیا میں بات کر رہا ہوں. ہمارے کتنے ترکی بھی ہیں ممبر ہیں وغیرہ, ان سے آپ کہیں کہ کوئی ممبر پارلیمنٹ لے آئے کسی پروگرام میں, کسی افطاری پہ, کسی مجلس نہیں لا سکتے. اس لیے انفلوئنس تو ہمارا نہیں ہے, یہ تو ہم اپنے آپ کو یہ کہتے رہتے ہیں یہ ہے. تو ہماری ان پارٹیوں میں رہ گی ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو اس بقول لیے آپ ہمیں کے کہ یہ صرف اپنے کیریئر کے لیے جاتے ہیں, بس ختم. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے کریئر کی جاتے ہیں, ان کی نیت ضرور اچھی ہوتی ہوگی, وہ کرنا چاہتے ہوں گے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے کہ آپ نہیں بول سکتے. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے کہ اسرائیل نے 2 سال قتل عام کیا ہے, کوئی ان میں سے کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا. پوچھ لیں ان سے, کہہ دے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں اسرائیل کو ایگزسٹ کرنا چاہیے.
گھروں میں تو مسجدوں میں ہم کہیں گے کہ نہیں ایگزسٹ کرنا چاہیے. ان سے کہیں اپنے فیس بک پہ لکھیں. کوئی نہیں لکھ سکتا. وہ ہے ہی نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, لکھ کے کوئی دکھائے. نہیں کوئی کر سکتا. گھروں میں, مسجدوں میں, اپنے جب ہلکے باب میں بیٹھتے ہوں گے اس وقت تو بات کرتے ہوں گے. کر کے دکھائیں مجھے اپنی پارٹی کے اندر, کر کے دکھائیں مجھے فیس بک پہ. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا انفلوئنس تو ہے نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اپنے کریئر کے لیے جاتے ہیں, ہرگز نہیں. یہ جو میرے بھائی ہیں سارے جو الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے دلوں میں درد ہے, یقیناً ہے. لیکن میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کال اور فیل میں وہ چیز ہونی چاہیے نا کہ بھئی آپ, مجھے پتا ہے کہ ان کی نیت اچھی ہے, لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جہاں پہ جن لوگوں کے سے ہم ووٹ لے رہے ہیں اور جن لوگوں کے لیے پھر ہم نے پھر کام کرنا ہے, کیا ہم اپنے ان پلیٹ فارم میں, ان پارٹیز میں رہ کے ان کے لیے کر سکتے ہیں. یہی میرا کلیم ہے, آپ نہیں کر سکتے. اور اس سے میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. ایک مثال یہ دی ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ میں جو اکثر جن کے ماں باپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا میں ہر طرف چلتا ہے ماں سوا اسرائیل میں. یہ بات وہ کر کے دکھائیں فیس بک پہ. نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ ان کا کریئر اس وقت ختم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ جس پلیٹ فارم سے پھر آپ سیاست کر رہے ہیں, کیا وہ پلیٹ فارم صحیح ہے؟ یہ سوال ہے نا, ایک ریئلسٹک سوال ہے. یہ مطلب ایک سوال ہے جو سب کو سوچنا چاہیے. سکندر, یہ جمہوری ملک ہے, یہاں بولنے کی آزادی ہے, کہنے کی آزادی ہے. اپنے اسٹیٹ کی طرف بندے کو دیکھنا پڑتا ہے, اپنے ملک کو دیکھنا پڑتا ہے. جب ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اتنی, جو آپ کے پاس تو ایک تجربہ ہے, آپ بولتے ہیں, اپنا بورڈ بولتے ہیں, آپ لکھتے بھی ہیں, تعلیمی لحاظ سے بھی ماشاء اللہ آپ کی تعلیم بھی مکمل ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایک تجربے کے بعد بندے کے پاس آتی ہیں, بہت دیر کے بعد چیزوں کا پتہ چلتا ہے. باقی جو دنیا, ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے, اور دیکھنا بھی چاہیے. ڈنمارک کو بھی اپنے مفادات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان کے ملک کا, ہمارے ملک کا, ہمارا مفاد کدھر ہے. ہمارا مفاد یہاں ہے, لیکن ہم ووٹ دیتے وقت بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ہاں جی, بات بالکل صحیح ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے جو آپ بول رہے ہیں اور جو آپ کے ایکشنز ہیں, ان میں ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں, ایک سمہنگ ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ میری, دیکھیں میرا آپ کو پتا نا کہ انسان ویسے بھی جب سیاست میں ہو نا, تو ویسے ہی انسان کا دل کرتا ہے کہ الیکشن لڑے. میرے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا یہ فیصلہ کرنا کہ الیکشن نہیں لڑنا. یقین کریں, گھر والوں سے کتنی بار بات کی, پارٹی میں کتنی بار بات کی. ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں تو میرا دل کر رہا ہے میں بھی اناؤنس کر دوں. 13 تک میں اناؤنس کر سکتا ہوں نا, کہ 13 مارچ تک میں اناؤنس کر سکتا ہوں کہ ہم الیکشن لڑنا چاہے. میرے پاس ویل پریپیئرڈ بھی پڑے ہوئے ہیں. یقیناً میرا بڑا دل کر رہا ہے, بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو روکنا. لیکن سیاست میں آپ کو ہر چیز سامنے رکھنی پڑتی ہے, دیکھنی پڑتی ہے. اس وقت ہم نے ایز اے پارٹی یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ہمیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. ہم ایک الیکشن ابھی الحمدللہ جیتے ہیں, اپنے بلبوتے پہ جیتے ہیں. نہ ہمارے پیچھے کوئی بڑی تنظیم ہے, نہ کوئی پرانی ٹینس سیاسی پارٹی, ایتھنک سیاسی پارٹی ہے. ہم اپنے بلبوتے پہ ہم نے یہ مینڈیٹ نکالا ہے. تو اب ہم نے اس جو ہمیں لوگوں نے یہ ایک دیا ہے, ایک ہمیں جو لوگوں نے یہ ایک سونپا ہے, ایک چھل سونپی ہے, اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہم اس پہ کام کریں گے اور دکھائیں گے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اگر ووٹ دیا ہے, ہمیں بھیجا ہے, تو ہم دیکھیں آپ کے لیے کس طرح انشاءاللہ تعالیٰ دن رات ایک کر کے کام کریں گے. سکندر, آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ آخر میں ڈینش میں میسج دینا چاہیں. Det eneste, jeg vil sige, det er, at det er utrolig vigtigt herop til det kommende folketingsvalg, at du bruger din stemme, at du bruger din indflydelse. Fordi det er dig, der har magten. Det er dig, der kan stemme. Det er dig, der kan bestemme, hvem der skal repræsentere dig og dine børn. Så det eneste, jeg vil sige, det er, husk nu at stemme den 24. marts efter din overbevisning for det bedste for dig og dine børn. Tak for ordet. سامعین ناظرین, یہ تھے ملک سکندر صدیق, جو کہ بتا رہے تھے, بول کر رہے تھے. ہمارا کسی متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, اپنی رائے دینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اگر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر